الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کسی نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ ایک جگہ یہ بھی ارشاد ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ دونوں حدیث مبارکہ کا مضمون ایک طرح سے ایک بھی ہے اور دو الگ الگ باتیں بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ اصول یاد رکھ لیجئے کہ کوئی خواب میں دیکھے یا کسی کو اللہ صاحب کشف بنا دے اور وہ زیارت نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے مشرف ہو، کوئی نیا حکم دین کا خواب میں یا کشف میں نہیں لیا جا سکتا۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ ہاں، جو احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا ہے، جو احکام عطا فرمائے ہیں، یہ ممکن ہے کہ ان میں سے کسی میں ہم سے کمی ہوتی ہو یا پورا حق ادا نہ کرتے ہوں، تو ہو سکتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں یا کشف میں کسی کو تاکید فرما دیں کہ یہ کام کیا کرو، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ حکم پہلے سے موجود ہوگا، کیونکہ ارشاد باری ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دینی احکام حضور دار دنیا میں مکمل کر کے تشریف لے گئے تھے۔ بعض لوگ اصحاب کشف پر اور ذاکرین پر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کشفاً ملاقات ہو سکتی تو خلافت جیسے اہم معاملات میں یا دیگر اہم امور میں صحابہ کرام حضور سے فیصلہ کیوں نہ لیتے۔ یہ اعتراض بنیادی طور پر غلط ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات مبارکہ میں وہ اصول طے فرما دیے تھے اور انہی اصولوں کے مطابق خلافت کا فیصلہ بھی کیا گیا اور انہی اصولوں کے مطابق جنگ یا صلح یا لین دین کے فیصلے بھی کیے گئے۔ یعنی دین کا کوئی حکم نہ خواب میں لیا جا سکتا ہے نہ کشف لیا جا سکتا ہے، کوئی نیا حکم نہیں لیا جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض چیزیں جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں یا سنت میں موجود ہیں، ان میں سے کسی خاص کام کی کسی ایک فرد کو حضور تلقین فرماتے ہیں تو یہ اس کی خوش نصیبی ہے۔ علماء تعبیر یہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کی اور واقعی اسے حضور کی زیارت ہوئی، کیونکہ یہاں دو باتیں ہیں، شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک نہیں بنا سکتا، لیکن کوئی ایک حلیہ بنا کر، داڑھی شاڑھی بنا کر، لباس بنا کر
دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں محمد الرسول ہوں۔ اس کے لیے علماء حق فرماتے ہیں کہ خصائص کبریٰ یا وہ کتب سیرت جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پائے مبارک سے لے کر رخ انور تک درج ہے، جس کسی نے اسے بغور پڑھا ہو اور اسے پہچان ہو تو وہ اس دھوکے سے بچ سکتا ہے، ورنہ جسے حلیہ مبارک یاد نہیں اسے یہ دھوکہ بھی لگ سکتا ہے کہ شیطان کوئی اور صورت بن کر دعویٰ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اس کی نجات ہوگی۔ لیکن یہ ایک اندازہ ہے، یہ حتمی اور قطعی رائے نہیں ہے، اس لیے کہ حیات مبارکہ میں بھی ایسے بد نصیب لوگ تھے جو ایمان لائے، شرف صحابیت سے مشرف ہوئے اور پھر مرتد بھی ہو گئے۔ تو خواب کی زیارت تو بہرحال خواب کی زیارت ہے، جنہوں نے حیات دنیاوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، ایمان لائے، شرف صحابیت سے مشرف ہوئے، اور یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دھوکے لگتے ہیں۔ ایک شخص کاتب وحی تھا، حضور سے وحی لکھوا رہے تھے، وہ آیہ کریمہ چل رہی تھی کہ ہم وہ اون کی پھٹکی بناتے ہیں، پھر اس سے گوشت کا لوتھڑا بناتے ہیں، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کرتے ہیں، پھر اس پر جلد چڑھا دیتے ہیں، اور پھر اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیتے ہیں اس میں روح ڈال کر۔ تو یہاں تک جب حضور اسے لکھوا چکے تو اگلا حصہ خاتمہ جس پر آیت کریمہ کو ہوتا ہے وہ ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اب یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے سے پہلے اس شخص کے دل میں بھی آ گئی۔ اب یہ بڑی عجیب بات تھی، اور یہ اس پر اللہ کریم کا بہت بڑا انعام تھا، اور قلب اطہر سے اس کے قلب کو ایسی نسبت ہو گئی تھی کہ جب وہی قلب اطہر میں آئی تو اس کے دل میں بھی وہ بات چلی گئی۔ براہ راست وہی الہی تو کوئی نہیں سن سکتا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن جب حضور کے قلب اطہر میں وہ بات بیٹھ گئی تو اس کے دل میں بھی چلی گئی۔ بات چل رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے مجھے کو دیکھا کہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارک تو نہیں بنا سکتا، لیکن اور کوئی شکل بنا کر دعویٰ کر سکتا ہے۔ لہذا علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس کسی نے حلیہ مبارک اچھی طرح سے سمجھ رکھا ہو اور سیرت میں سے حلیہ مبارک پڑھا ہو، کیونکہ الحمدللہ اللہ کریم نے اپنی کتاب کے محفوظ رکھنے کا ذمہ اپنی ذات عالی صفات کے ذمہ لیا ہے۔ نحن نزلنا الذکر ونحن لہ حافظون۔
قرآن کریم کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ تمام وہ ذرائع جو قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے درکار ہیں وہ محفوظ رہیں گے. قرآن کا محفوظ رہنا یہ نہیں ہے، ویسے تو لوح محفوظ میں موجود ہے، محفوظ ہے. یہ حفاظت الہی قرآن کو اس روئے زمین پر تا قیام قیامت حاصل ہے. ایک تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ 1450 برس بیت گئے، لیکن کوئی ایک زیر زبر، کوئی ایک نقطہ اس میں تغیر نہیں آ سکا. حالانکہ اغیار نے بڑی کوششیں کی اور ابھی تک کر رہے ہیں، لیکن اللہ اس کا محافظ ہے اور اس نے حفاظت کے کئی سبب بنا دیے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو حفظ ہو جاتا ہے، بے شمار حفاظ ہر زمانے میں رہتے ہیں. کتاب میں بھی محفوظ ہے، کوئی زیر زبر نہیں ہو سکی. لیکن سب سے بڑا ذریعہ قرآن کو جاننے کا ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں سے مخلوق کو قرآن ملا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے. جتنے انبیاء اور رسل گزرے ان کی امتوں نے بھی ان سے محبت کی ہوگی، لیکن کسی کی بھی حالات اس طرح من و عن اول و آخر محفوظ نہیں ہے. آج اتنے ہی حالات ہمیں ملتے ہیں یقینی طور پر جتنے قرآن نے بیان فرمائے. اس کے علاوہ کسی قوم کے پاس نہ اپنی کتاب محفوظ ہے، نہ اپنے نبی کے حالات محفوظ ہیں. لیکن مسلمانوں کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے. حتیٰ کہ کتنے گندم حضور نے تناول فرمائی، کتنی کھجوریں تناول فرمائیں، کتنے چاول تناول فرمائے، ایک ایک دانے کا حساب موجود. اسی طرح سیرت مبارکہ میں حلیہ مبارک کا بھی ایک ایک خد و خال محفوظ ہے. تو چاہیے کہ ہم وہاں سے تلاش کریں، پڑھیں، سمجھیں. دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ کوئی نیا شرعی حکم یا کوئی ایسا شرعی حکم جو ظاہر شریعت کے خلاف ہو وہ نہیں مل سکتا. اگر کوئی ایسی بات ہے تو سننے والا غلطی کر رہا ہے یا اسے خواب میں نظر آنے والے حضور نہیں ہیں. ایک اور حدیث میں کچھ الفاظ اس سے مختلف ہیں، اور اس میں ہے کہ جسے خواب میں میری زیارت نصیب ہوئی فسوف یرانی فی الیقظہ، ان قریب وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. اصل سوال جو میرے پاس تھا وہ یہ تھا کہ یہ بیداری میں دیکھنے سے کیا مراد ہے. یہ سوال کسی ساتھی نے ای میل پہ بھیجا تھا. بیداری میں دیکھنے کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت عام ہے جو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، اور جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ علماء تعبیر زیارت نبوی کی یہ تعبیر فرماتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. تو جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو اسے قبر میں جب فرشتے سوال و جواب کرتے ہیں
من ربک من نبیک وما دینک، تو مومن کے بارے تو یہ بھی آتا ہے کہ جب اس سے روح لوٹائی جاتی ہے، وہ اٹھتا ہے تو ویسی عادت کے مطابق کلمہ پڑھ دیتا ہے یا تشہد پڑھ دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد۔ مومن کی عادت ہے جب بیدار ہوتا ہے تو فرشتوں کے ان سارے تینوں سوالوں کا جواب تو اس میں آ جاتا ہے۔ پھر وہ اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ تم زندگی میں اس ہستی کے بارے کیا کہتے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے زندگی میں تم کیا کہتے تھے؟ خاتمہ ایمان پر نہ ہو یا ایمان زندگی میں نصیب نہ ہو تو سوالوں کے جواب میں بھی کہتا ہے ہاتھ لا ادری، افسوس جو کچھ تم پوچھ رہے ہو اس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ اور جب وہ اشارہ کرتے ہیں تو اس میں بھی بڑا لمبی اس میں بحثیں ہیں۔ بریلوی حضرات فرماتے ہیں کہ حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں اور فرشتے اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ تم اس ہستی کے بارے کیا کہتے ہو۔ لیکن یہ بات اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ جس قبر میں حضور تشریف لائیں پھر باقی کیا رہ جاتا ہے کہ پھر اسے عذاب ہو اور پھر اس پر پرسش ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور کائنات کا مرکز ہے، مرکز کے گرد کائنات گھومتی ہے، مرکز اپنی جگہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا، ایک طے شدہ اصول ہے۔ شب معراج جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مبارک چھوڑ کر معراج پر تشریف لے گئے تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے تشریف لے جانے اور واپس آنے میں 23 برس کا عرصہ بیت چکا تھا۔ بیت المقدس تشریف لے گئے، انبیاء کی امامت فرمائی، پھر آسمانوں پر تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں تک اللہ نے چاہا تشریف لے گئے۔ اب یہ باتیں کون جانے، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے۔ جنت کا ملاحظہ فرمایا، دوزخ کو دیکھا، جنتیوں دوستیوں کے حالات ملاحظہ، ساری حدیث معراج میں یہ ساری تفصیل ملتی ہے۔ تو جب حضور واپس آئے تو جب آپ نے دروازہ کھولا تو کنڈی ہلی تھی، وہ ہلنا شروع ہو گئی۔ جہاں وضو فرمایا تھا پانی جہاں حضور نے چھوڑا وہاں رک گیا تھا، جب حضور واپس لائے تو وہ چلنا شروع ہو گیا۔ بستر مبارک گرم تھا، گویا حضور تشریف لے گئے تو کائنات کا سارا نظام وہیں رک گیا، اور جب واپس تشریف لائے تو وہیں سے چلنا شروع ہو گیا۔ تو وہ رات 23 برس کی مشرکین و کفار پہ بھی بیت گئی، لیکن وقت ہی تھم گیا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ لہذا حضور کہیں تشریف نہیں لے جاتے، حضور مرکز کائنات ہیں۔ زمین راستہ دے دیتی ہے، آئینے کی طرح صاف ہو جاتی ہے، اور روضہ اطہر میں بندے مومن کو حضور کی زیارت ہو جائے، اس کی قبر سے لے کر روضہ اطہر تک ہر چیز سامنے سے ہٹ جاتی ہے، نگاہوں کے سامنے۔ تو کہتا ہے ھذا سیدنا و سندنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔
تو ایک مفہوم اس حدیث مبارکہ کا اسی تعبیر سے مل گیا جو علماء تعبیر کرتے ہیں کہ جسے حضور کی زیارت ہوئی اس کی نجات ہو جائے گی، اور جب قبر میں اسے بیداری میں زیارت ہو گئی تو نجات یقینی ہو گئی۔ اور یہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا کہ جس نے خواب میں دیکھا ہے جلدی وہ بیداری میں بھی دیکھ لے گا۔ پھر عرصہ معاشر میں، پھر جنت میں بیداری میں ہی دیکھے گا۔ دوسرا پہلو اس کا جو کم یاب ہے اور جو علماء ظواہر کی نظر میں نہیں آتا، علماء ربانیین ہی جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو ایسے لوگوں کے پاس پہنچا دیتا ہے جہاں اسے فنا فی الرسول نصیب ہو جاتا ہے، اور خواب کی بجائے بیداری میں بارگاہ نبوی میں ارادتاً حاضری کی سعادت پاتا ہے۔ یہ دوسرا مفہوم جو میں نے عرض کیا یہ عام نہیں ہے، علماء ظواہر کے ہاں نہیں ملے گا۔ کوئی کسی کتاب میں اگر لکھے گا تو کوئی صوفی لکھے گا، علماء ظواہر اس طرف نہیں جائیں گے چونکہ وہ اس چیز کو جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، تو کیسے لکھیں گے؟ تو یہ دو مفاہیم بنتے ہیں۔ اب یہ حدیث شریف انہوں نے نقل فرمائی ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں سمجھنے کی چیز ہے من زار قبری۔ اب اگر کوئی محض ایک معروف چیز دیکھنے کے لیے جاتا ہے کہ اتنی شہرت ہے، اتنے لوگ حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، دیکھیں تو صحیح روضہ تر کیسا ہے، قبر کیسی ہے، کیا ہے، تو وہ زارہ قبری کے زمرے میں تو نہیں آئے گا۔ وہ تو عمارت دیکھنے یا قبر کی ساخت دیکھنے یا ایک عجیب چیز دیکھنے گیا تھا۔ زارہ قبری سے مراد یہ ہے کہ جو میری قبر کو اس لیے زیارت کرنے آئے، میری قبر شریف کی، کہ اس کا ایمان و عقیدہ میرے ارشاد کے مطابق ہے اور اس کو محبت ہے میری ذات سے، اور اپنی اس محبت میں وہ میری زیارت کو آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور روضہ اطہر کی زیارت کے شرعاً وہی آداب ہیں جو آپ کی دنیاوی حیات مبارکہ میں تھے، کہ جیسے حضور تشریف رکھتے ہوں تو جو آداب تھے کہ آواز اونچی نہ کی جائے، کوئی خلاف ادب حرکت نہ کی جائے، کام نہ کیا جائے، بات نہ کی جائے، وہی احکام آج بھی موجود۔ آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی صحرا نشین آیا، روضہ اطہر کے پاس کھڑا ہوا، اونچی آواز میں بات کر رہا تھا، تو انہوں نے اسے آواز دینے کی بجائے کنکری اٹھا کر ماری، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں کنکریوں کا فرش بچھایا گیا تھا۔ رات کو ایک رات کو بارش ہوئی، کھجور کی چھت تھی مسجد نبوی پر، کھجور کے تنے اور اوپر کھجور کے پتوں کی چھت تھی، تو محراب میں سے مسجد ٹپکی، اور جب حضور نے فجر پڑھائی تو پیشانی مبارک پر کیچڑ لگ گیا تھا،
تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہو تو فرش بنایا جائے، تو کنکریوں کا فرش بچھایا گیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وہ کنکری اٹھا کر اسے ماری اور اشارے سے پاس بلایا، تو فرمایا اگر تو صحرائی نہ ہوتا تو میں تجھے درے مارتا، یہاں آواز اونچی کرنا حرام ہے، اپنی آواز پست رکھو۔ حبیب کبریا سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کیونکہ اسی حجرے مبارک میں آپ رہتی بھی تھیں، آپ ہی کا حجرے مبارک تھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ افروز ہوئے تو گھر تھا، اور اس کے بعد ان کے والد وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے تو وہ والد تھے۔ پھر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہاں دفن ہوئے تو انہوں نے قبروں کے اور اپنے رہائش کے حصے کے درمیان پردہ لگا دیا، اس لیے کہ یہ قبریں فوت شدہ لوگوں کی نہیں ہیں، یہ ہستیاں زندہ جلوہ افروز ہیں۔ موت جس کا نام ہے کہ زندگی یا دنیاوی زندگی ختم ہو جائے اور برزخی اور اخروی زندگی شروع ہو جائے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وارد ہے۔ انک میت وانہم میتون، آپ پر بھی موت آئے گی، ان لوگوں پر بھی موت آئے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا مطلب یہ نہیں کہ حیات اقدس ختم ہو گئی، مقصد اتنا ہے کہ دنیا سے جو رشتہ حیات کا تھا وہ منقطع ہو گیا، اب دنیا کے موسموں کا اثر نہیں ہے، دنیا کے شب و روز نہیں ہے، دنیا کی غذا دوا بیماری صحت کچھ بھی نہیں ہے، جو تعلق دنیا سے تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ تعلق برزخ یا آخرت سے جڑ گیا، لیکن زندگی میں کوئی تغیر نہیں آیا، بلکہ وصال کے بعد حیات زیادہ طاقتور ہو جاتی۔ اور جو حضور کے دین کی شہادت دیتا ہوا راہ حق میں مارا جاتا ہے، اس کے جسم کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اسے غسل مت دو، اسے اسی خون آلود حال میں دفن کرو، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، جسم کے ٹکڑے کفن میں ڈال دیے جاتے ہیں، خون آلود جسم ہوتا ہے، غسل نہیں دیا جاتا، زیر زمین دفن بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، یقتل قتل ہو گیا، یعنی قتل کا جو وقوع ہے وہ بدن پہ ہوتا ہے، بدن کٹ گیا، گردن کٹ گئی، جسم چھلنی ہو گیا، موت واقع ہو گئی، لیکن فرماتا ہے تم نے جنازہ بھی پڑھا، دفن بھی کر دیا، لیکن خبردار اسے مردہ نہ کہنا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے لیے یہ سوچنا بھی نہیں کہ یہ مر گئے۔ تو حضور کی صداقت کی شہادت دینے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، اصطلاحی موت کا اطلاق اس پہ ہوتا ہے، لیکن اسے مردہ نہیں کہا جا سکتا، وہ زندہ ہے۔ بل احیاء، یہی نہیں فرمایا کہ مردہ نہ کو، فرمایا وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ بندے کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، کفن میں ڈالا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا، وہ زندہ ہے، فرمایا یہ بات تمہارے شعور سے بالا تر ہے، تمہاری عقل کی گرفت میں نہیں آتی، تم اللہ کے بتانے کو تسلیم کر لو۔ تو جب حضور کے خادموں کا یہ مرتبہ ہے تو آپ کا مرتبہ کیا ہوگا؟ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے حیات الانبیاء پہ بڑی معرکۃ الآراء کتاب لکھی ہے، ساتھیوں کو چاہیے وہ یہ پڑھا کریں۔ مجھے اگلے دن کراچی سے ایک خط تھا
کہ جی لطائف کا کیا ثبوت ہے، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا. تو میں نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ اس شخص نے دوسروں کی کتابیں تو پڑھ لی، دلائل السلوک پڑھنے کا تکلف نہیں کیا. آپ کو سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ دلائل السلوک پڑھیں، وہ ساری چیزیں اس میں بالتفصیل ثبوت کے ساتھ دی گئی ہیں، آخر کیوں نہیں پڑھتے؟ اور جنہوں نے اعتراض کیے ان کی کتابیں آپ نے پڑھ لی ہیں، اور حضرت رحمت اللہ نے آپ کے اپنے شیخ نے ثابت کیا ہے، وہ کتاب آپ نہیں پڑھتے. تو پھر ایسے بندے کو میں کیا جواب؟ اب اس حدیث پاک میں جو حضور کا ارشاد ہے وہ یہی ہے کہ جس نے قبر کی زیارت کی، دراصل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا. اسے ادراک ہوا یا نہیں، اسے مشاہدہ ہوا یا نہیں، حضور نے تو مشاہدہ فرما لیا کہ میرا چاہنے والا ہے. تو فرمایا جسے یہ سعادت نصیب ہوئی وجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہوگی، میں اسے محروم نہیں رکھوں گا، میں ضرور اس کی شفاعت اللہ کے حضور کروں گا. لیکن یہ یاد رہے کہ اس کے لیے صحت عقیدہ اور صحت ارادہ دونوں شرط ہیں، ورنہ تو شاہ و گدا جو جاتا ہے وہ برائے نام مسلمان بھی ہو تو وہ زیارت کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، اور غیر ملکی اور غیر اسلامی حکمران طبقہ جب وہاں جاتا ہے تو وہ بھی مسجد نبوی بھی دیکھتے ہیں، روضہ اطہر بھی دیکھتے ہیں، بیت اللہ کو دیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو ہر کس کے لیے نہیں ہے، محض قبر مبارک کی زیارت نہیں ہے جب تک عقیدہ درست نہ ہو اور دل میں محبت رسالت پناہی نہ ہو. ظاہر ہے بندے مومن تو محبت میں گرفتار ہو کے جاتا ہے. ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کسی نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا فقط ظلمنی، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا. ہمارے علاقے کے یہاں ایک مولوی صاحب ہوتے تھے، تو اللہ سب کو معاف فرمائے، تو میں ان کے زمانے میں کہا کرتا تھا کہ مولوی صاحب کو توحید کا حیضہ ہو گیا. ہر چیز کی اپنی حد ہوتی ہے نا، اسے اس حد تک رکھنا. تو انہیں اس قدر وہ توحید کا جنون تھا کہ وہ حج پر گئے اور مکہ مکرمہ ہی ارکان حج ادا کر کے وہاں سے واپس آ گئے کہ نہیں یہ قبر کی زیارت شرک ہو جائے گا. جب یہاں واپس آئے ان کے اپنے لوگوں نے جب پوچھا، انہوں نے کہا میں تو مدینہ نہیں گیا، میں صرف اللہ کے لیے گیا تھا، اللہ کا حج کر کے آ گیا ہوں. تو ان کے کسی ساتھی دوست نے وہ حدیث مبارک دکھائی کہ حضور فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں، اس نے تو میرے ساتھ ظلم کیا. تو پھر دوبارہ پھر تشریف لے گئے، پھر حج کیا اور پھر مدینہ منورہ ہو کر آئے. تو اس کے لیے وہ تڑپ، وہ بات، وہ درد چاہیے کہ صحت عقیدہ کے ساتھ عقیدت کے لیے زیارت کو جائے. تو فرمایا وہ خوش نصیب ہے، پھر اسے یقیناً شفاعت بھی نصیب. وجبت لہو کا معنی ہے کہ پھر یقیناً اسے یہ نعمت نصیب ہوگی. تو یہ سعادت ہے، بلکہ حاصل حیات ہے. اللہ تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے. اب دوسری بات، ساتھیوں کو خیال گزرا کہ میں ناراض ہو گیا ہوں. میں ناراض نہیں ہوا کرتا، اور یہ
حکمت الہی ہوتی ہے کہ اللہ کریم جسے بھی یہ منصب شیخ ہونے کا عطا فرماتا ہے اسے وہ حوصلہ بھی دیتا ہے کہ وہ بات بات پر ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ شیخ کی ناراضگی ان تمام برکات کو سلب کر لیتی ہے جو اس کے طفیل نصیب ہوئی۔ اس لیے ایسے لوگ ناراض نہیں ہوا کرتے، ہاں مجھے دکھ ہوا، اس لیے نہیں کہ میری بات میں کیوں بولے، اس لیے کہ بات کس کی ہو رہی تھی۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ ذکر کس ہستی کا ہو رہا ہے۔ ذکر ہو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں وہ مداخلت مجھے پسند ہے، مجھے دکھ ہوا، فطری امر ہے، ہونا چاہیے تھا۔ اس میں میرا تو کچھ نہیں تھا کہ میرا کوئی نقصان ہو گیا میں ناراض ہو جاؤں، لیکن وہ جو کسی نے کہا تھا کہ انہیں کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہیں کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہیں کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، میرا فقط ہاتھ چل رہا ہے، انہیں کا مطلب نکل رہا ہے، میرا فقط ہاتھ چل رہا ہے، انہیں کا مطلب نکل رہا ہے، انہیں کا کاغذ، انہیں کا مضمون، قلم انہیں کا، ادوات ان کی۔ تو جب ذکر خیر ہو رہا ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں کوئی خلل ڈالے تو دکھ تو ہوگا، تکلیف تو ہوگی، تو وہ دکھ ہوا مجھے۔ ناراض واراض میں نہیں ہوا کرتا، ناراضگی کی اس میں کیا بات ہے، لیکن ساتھیوں کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے، کچھ آداب محفل ہوتے ہیں ان کا سختی سے خیال رکھا جانا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا، ہم نے بھی وہ لوگ دیکھے ہیں، ان سے ملے بھی ہیں، جو حج پر جاتے تھے اور کم از کم واپسی تک 1 سال لگ جاتا۔ پاکستان سے پہلے لوگ یہاں سے ٹرینوں کے ذریعے بمبئی جاتے، بمبئی سے جہاز جدے جایا کرتا تھا، بمبئی سے جدے تک 1 مہینہ جہاز میں لگتا تھا، پھر جدے سے یا پیدل مکہ مکرمہ جاتے، یا کسی کے پاس پیسے ہوتے تو وہ کرائے کا اونٹ کر لیتا، اسی طرح منا عرفات پیدل جاتے، اور اسی طرح پیدل مدینہ منورہ جاتے تھے، یا کسی کے پاس پیسے ہوتے تو وہ کرائے کا اونٹ لے لیتا۔ اور مدینہ منورہ کی بھی اس زمانے میں 2 راستے تھے، آج بھی 2 سڑکیں ہیں، ایک سیدھی مدینہ منورہ جاتی ہے اور ایک ذرا راستے سے پھرتی ہوئی مقام بدر سے ہو کر گزرتی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا مکہ مکرمہ آنے اور مدینہ منورہ جانے کے لیے۔ اسے طریق سلطانی کہا کرتے تھے اس زمانے میں، یہ جو راستہ بدر سے ہو کر جاتا ہے اسے طریق سلطانی کہتے تھے۔ تو لوگ اونٹوں گھوڑوں پر یا پیدل جاتے تھے اور آنے میں سال لگ جاتا تھا۔ تو ہندوستان کے ایک مولوی صاحب وہاں تشریف لے گئے حج کے لیے، اب 1 سال وہاں تھا،
یہاں وہ اپنا کوئی کاروبار بھی کرتے تھے، تو ان کے چچا تھے وہ بھی عالم تھے، انہوں نے ان بزرگوں کو مکہ مکرمہ سے خط لکھا کہ ذرا میرے فلاں فلاں کام کا خیال رکھیے گا اور مجھے خط میں واپس جواب دیجیے کہ وہ کہاں کہاں پہنچا۔ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب لکھا، انہوں نے کہا برخوردار، تم وجود تو لے گئے حرمین میں اور دل تمہارا ہندوستان میں ہے، کاش تم وجود ہندوستان میں رکھتے تو دل تو وہاں لگائے رکھتے، تمہارے جانے کا کیا فائدہ کہ وجود تو لے گئے دل تو یہاں پڑا ہے، اس سے تو بہتر تھا کہ یہیں رہتے، کم از کم دل میں تو وہ آرزو وہاں جانے کی رہتی۔ انہوں نے تو کام کے بارے پوچھا، انہوں نے اتنا سا جواب دیا۔ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سوچنا شروع کر دے کہ میری گائے کا کیا حال ہوگا، میری بھینس نے دودھ دیا کہ نہیں، میرا بچہ کہیں جا رہا تھا پہنچا کہ تو نماز تو نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب یہاں تشریف لاتے ہیں 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، تو قاعدہ یہ ہے کہ گھر والوں کی اتنے دنوں کی ضرورتوں کا اہتمام کر کے آئیں۔ کسی کو دوائی چاہیے تو دے کر آئیں یا انتظام کر کے آئیں، جو ان کو اخراجات ہیں وہ دے کر آئیں، اور جب یہاں آئیں تو پھر یہاں کے ہو کر رہیں۔ آپ کے پاس 1 دن ہے یا 10 دن ہے یا 40 دن ہے، پھر باہر کی دنیا سے تعلق نہ رہے تو بات بنے گی۔ اور 2 منٹ آپ نے یہاں سر مارا، اللہ اللہ کی، اور باقی 12 گھنٹے آپ نے موبائل فون پہ لگا دیے، تو فائدہ کیا خاک ہوگا؟ اگر دل وہاں الجھا رہا تو یہ نعمت دلوں سے دلوں کو جاتی ہے، اور دل آپ کا یہاں ہے ہی نہیں تو باقی وجود تو یہ نعمت قبول کرنے کی استعداد ہی نہیں رکھتا۔ تو یہ کوئی تک نہیں بنتی کہ آپ مسجد میں بیٹھیں اور فون کر رہے ہیں موبائل۔ یار مسجد میں تو دنیا کی بات کرنا ویسے حرام ہے۔ میری رائے میں آپ جتنے دنوں کے لیے یہاں آتے ہیں موبائل اپنا گھر ہی چھوڑیں، ساتھ لایا تو بند کر کے بیگ میں رکھ دیں۔ کلی طور پر پوری توجہ اپنے اس کام پہ رکھیں، نہیں رکھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ ثواب تو ہوگا اللہ اللہ کرنے کا، اللہ کے لیے نکلنے کا، مسجد میں ٹھہرنے کا، لیکن آپ صرف ثواب کے لیے نہیں، ثواب تو گھر بھی کمایا جا سکتا۔ جس نعمت کے حصول کے لیے آئے ہیں وہ تو دل نے حاصل کرنی ہے، دل ہی حاضر نہیں ہوگا تو پھر حاصل کیا ہوگا؟ تو یہ اصول یاد رکھیں۔ آپ کے پاس تھوڑا وقت ہے، تھوڑے وقت کے لیے آ جائیں، 1 دن ہے 1 دن کے لیے آ جائیں، 1 گھنٹہ ہے 1 گھنٹے کے لیے آ جائیں، لیکن وہ گھنٹہ کلی طور پر یہیں کے لیے ہو۔ پھر اس میں یہ نہ ہو کہ بدن کو گھسیٹ کے یہاں لے اور دل وہاں الجھا ہوا ہو۔ اور یہ جب موبائل نہیں تھے، بالکل کوئی فون نہیں ہوتا تھا، تب بھی زندگی میں تو سمجھتا ہوں بڑے آرام سے، بڑے مزے سے گزرتی تھی۔ یہ تو کل آئے ہیں، ہم نے تو ساری زندگی ان کے بغیر گزاری، بڑی مزے سے بسر ہو گئی، فکریں کم تھیں، انہوں نے بڑھا دی ہیں۔ لوگ بڑی آرام کی زندگی جیتے، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بوڑھے ہو کر مرے ہیں اور اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں تک نہیں گئے، عمریں ایک گاؤں میں گزار دی ہیں، سادہ کھانا، صاف ستھری زندگی۔ آج جس کی آنکھ کھلتی ہے وہ ناشتہ بھول کر بھاگنا شروع کر دیتا ہے کہ گاڑی سے لیٹ ہو رہا ہوں، سارا دن بسیں چلتی۔ میں کل شام بھی بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ سارا دن سڑک کراس کرنا مشکل ہو جاتا، پھر بھی ان کی چھتیں بھی بھری ہوئی ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، ہر بندہ لاری چلا ہوا۔ بس تو بس کی چھت بھی بھری ہوئی ہے، کمال ہے، اور بے شمار بسیں۔
اور بے شمار پرائیویٹ گاڑیاں ہیں، بے شمار کرائے کی پک اپ وغیرہ، یہ وہ ساری چلتی ہیں. جسے دیکھو وہ کانوں کان بھری ہوئی ہے، ہر بندہ لاری چڑھا ہوا ہے، ہر بندہ گردش میں، ہر بندہ بھاگ رہا. اور ان مشینوں نے تو انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے، ہر بندہ مشین کا ہی غلام. میں گھر سے آ رہا تھا عشاء کے وقت، گلی میں ایک لڑکا کھڑا تھا چرواہا، کہیں آ کے ریوڑ بند کیا اور پرانی میلی سی سلوار اور پھٹی ہوئی بنیان پہنی ہوئی، قمیض اتاری، سر سے ننگا اس طرح کھڑا تھا. میں نے کہا اس کے کان میں درد ہو گیا، اسے کیا تکلیف ہے؟ تو میں قریب آیا تو وہ گلی میں کھڑا موبائل پہ باتیں کر رہا. سارا دن تم نے بھیڑیں چرانی ہوتی ہیں، پہننے کو تمہارے پاس کپڑے نہیں، کھانے کو تمہارے پاس کچھ نہیں تھے، موبائل کا 300-400 کا خرچہ روزانہ کا تم نے اپنے اوپر چڑھا رکھا. یہ ہم اسے سوچتے ہی نہیں، اس اخراجات میں ڈالتے ہی نہیں کہ یہ بھی تو خرچ ہو رہا ہے 300-400 روزانہ. تو ٹھیک ہے، عہد جدید کی ایجادات ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن موقع محل دیکھنا چاہیے. تو ناراضگی برازگی کوئی نہیں، مجھے دکھ ہوا، ہونا بھی چاہیے تھا کہ ذکر خیر ہو رہا ہو بارگاہ رسالت محاب کا، اس میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کریم آپ سب کو خوش رکھے، آپ کی مرادیں پوری فرمائے، سب کے دلوں کو روشن کرے، مزید توفیق عمل عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک واعف عنا قبل ذلك. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد.